نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب، معزز حاضرین گرامی، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ 70واں کانفرنس ہے یہ، اور ہر سال اس کانفرنس کے موقع پر میری یہ ذمہ داری نشرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہوتی ہے کہ میں اس کانفرنس کا ایک پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. یہ پیغام حاضر خدمت ہے. حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر نشرہ فاؤنڈیشن کی جانب سے حسب دستور 70ویں سالانہ داتا کانفرنس کا انعقاد بلا شبہ ایک مذہبی سعادت کا حصول اور اولیاء کرام سے اپنی دیرینہ عقیدت کا اعلان و اظہار ہے. اس کانفرنس کے موقع پر ہمارے سر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہیں کہ وہ رب کائنات اور قادر مطلق ہے. ہر سزا و جزا اسی کی جانب سے ہے، اور وہی اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے بندگان خاص کو چن لیتا ہے اور پھر ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں خلق کی ہدایت کا کام لیتا ہے تاکہ دین مصطفی تا قیامت بے تدالی سے محفوظ اور مذاہب عالم کے درمیان مثالی حیثیت میں نمایاں رہے. حضرات گرامی، آج ہم جس ساعت میں کھڑے ہیں وہ ساعت اسلام کے حوالے سے نہایت روح فرسا ساعت ہے، اور یہ ساعت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے کردار و عمل پر غور کریں اور وہ لاہ عمل اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور مدد کے حصول کی طرف لے جاتا ہے. قرآن حکیم میں آیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا. ولی کے معنی دوست ہیں، گویا ایمان والوں کا ولی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور اللہ کے ولی ایمان والے ہوتے ہیں. ہم اولیاء امت کے ذکر و اتباع کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ایک مؤثر وسیلہ سمجھتے ہیں. اس لیے بر صغیر پاک و ہند میں حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے روحانی پیشوا قرار پائے ہیں. داتا صاحب کی تعلیمات کا جو یقیناً قرآن و سنت کی ذاتی تفہیم کا درجہ رکھتی ہیں، اگر آپ مطالعہ کریں تو ان تعلیمات میں جو بات سب سے نمایاں اور ممتاز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے. اسے یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. یہ شرف اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس شرف کی حفاظت انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا صرف ایمان کی شرائط پر پورا اترنے کے بعد ہی ہوا جا سکتا ہے. اولیاء امت کی جد و جہد اور تعلیمات کا اگر آپ جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے انسان کے شرف کی بحالی اور اقامت کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا. انہوں نے بتایا کہ انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ خود کو پہچانے تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہو سکے اور وہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر سکے. اسلام کی ترویج و اشاعت کا یہی سب سے مسنون اور افضل طریقہ ہے. حضرات گرامی، اسلام کی اس دعوت و عظیمت کا انحصار جس کے ذریعے نہ صرف اسلام دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلا بلکہ تمام دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی، ہمیشہ اللہ کے شرف کی بحالی پر، انسان کے شرف کی بحالی پر رہا ہے. اولیاء امت نے انسانوں کو یہ باور کرایا کہ اسلام ایک مذہب حق ہے، اور تمام انسانیت اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے اس مذہب حق کے ازباتی رویوں، برکتوں اور فلاح سے استفادے کا مکمل حق رکھتی ہے.
انسان کے شرف و عظمت کا کوئی اعلان اس وقت تک نفع بخش نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے بنیادی حقوق کا اقرار و اعلان نہ کیا جائے، اور قرآن حکیم واحد کتاب ہے جس میں واضح طور پر ان حقوق و فرائض کا اعلان کیا گیا ہے۔ لہذا قرآن حکیم انسانیت کے لیے ایک عالمی دستور کی حیثیت رکھتا ہے، اور اولیاء امت اسی دستور کو انسانیت کی خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے انداز میں مشتہر اور عام کرتے رہے ہیں۔ اولیاء اکرام کی یہی خدمات ہیں جن کے اعتراف کے طور پر ہم ان کی یاد مناتے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ اپنے جن برگزیدہ بندوں کو ان کی ایمانی کیفیات کی بنا پر اپنا ولی منتخب کرتا ہے، وہ ہر قسم کے تعصب اور تنگ نظری سے مبرہ ہوتے ہیں۔ ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے، لہذا ان کے قول و فعل سے ایک ایسی ایمانی وسعت آمیز ہو جاتی ہے جو انسان کو اس کے وجود کے نفع اور نقصان سے آگاہ کرتی ہے، یعنی انسان کے منفی وجود کو انسان کی اپنی نظر میں اس قدر حقیر کر دیتی ہے کہ انسان اپنے نافع اور اثباتی وجود کی تلاش و بحالی میں منہمک ہو جاتا ہے۔ انسان کی اپنے نافع اور اثباتی وجود تک رسائی ہی دراصل معرفت الہی ہے، اور یہی معرفت بالآخر انسان کو ایک ایسے مرتبے پر فائز کر دیتی ہے کہ جہاں وہ دنیاوی زندگی کو اپنی روحانی صداقتوں کے تناظر میں دیکھ کر آئینہ ایام میں نہ صرف فردا کی تصویر دوسروں کو دکھاتا ہے بلکہ کبھی کبھی قیام خیر کے لیے نامعلوم کی خبر بھی دینے لگتا ہے۔ دادا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں معرفت الہی کی وضاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم خدا کو پہچاننے کی طرح پہچانو تو پانی پر چل سکتے ہو اور پہاڑ تمہارے حکم پر حرکت میں آ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، ابتدائے آفرینی سے معرفت الہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اولیاء کرام نے اسی سچائی کی جانب تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انسانوں کو متوجہ کیا اور ایک دنیا کو مسخر کر لیا۔ اولیاء کرام کے جذبہ تسخیر کی اساس و بنیاد معرفت الہی رہی ہے، اور یہ معرفت اسی صورت میں انسانوں کو حاصل ہو سکتی ہے جب وہ قرآن و سنت کی روشنی میں خود کو پہچاننے کے لیے اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لے کر اور اپنے منفی وجود سے کنارہ کش ہو کر اپنے مثبت وجود کو بحال کرنے پر پوری توجہ دیں۔ حضرت سید علی حجویری کی تعلیمات میں یہی پیغام موجود ہے، اور نشرہ فاؤنڈیشن کی اس کانفرنس کا بھی یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اولیاء امت کے جذبہ اصلاح کا صحیح وارث بنائے تاکہ ہم اپنے مثبت وجود یعنی نفع بخش وجود سے واقف ہو سکیں اور ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔